بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے شرح اسماء الحسنی، اللہ کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے لیے بہترین نام ہے، تم انہی ناموں کے ذریعے سے اسے پکارا کرو اور ان لوگوں کا طریقہ کار چھوڑ دو جو اسماء خداوندی کے منکر ہیں۔ ان قریب ان لوگوں کو ان کے عمل کی سزا دی جائے گی۔ السلام و نکاس سے سلامت یا مومنین کو عذاب سے سلامت رکھنے والا، یعنی وہ ذات جو اپنی ذات میں عیب سے اور اپنی صفات میں نقاص سے اور اپنے افعال میں مطلقاً برائی سے پاک ہو، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنے کسی فعل میں برائی کا ارادہ فرمائے گا تو موجودات میں کوئی بھی برائی سے محفوظ نہ رہے گا، اس لیے وہ اپنے افعال میں برائی سے منزہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں پر کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہ کرے اور نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو باہم سلام کا حکم ہوا ہے تاکہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں، اور اس سلامتی کا سب سے بڑا ظہور قیامت کے روز ہوگا جب کہ مومنین کو دوزخ سے محفوظ رکھ کر جنت میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ سورۃ الرمز، تم پر سلام ہو، تم خوش رہو اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وظائف، جو شخص اس پر مداومت کرے گا تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ اگر مریض کے سر پر ہاتھ بلند کر کے 130 بار آواز بلند اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اسے شفا حاصل ہوگی۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔